بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید الخیر یعنی یزید بن ابی سفیان کو فوجی دستوں کا امیر مقرر کرنا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں سیدنا یزید بن سفیان کو شام بھیجنے کے لیے فوجی دستوں کا کمانڈر مقرر فرمایا۔ اس منصب پر ان کی تقرری کا مقصد دمشق کو فتح کرنا اور وقت ضرورت علاقہ میں موجود دوسرے اسلامی لشکروں کی مدد کرنا تھا۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا یزید بن ابو سفیان کے ساتھ 2 میل تک پیدل چلے۔ مقام غور و فکر ہے، سیدنا یزید نے بہت کوشش کی کہ خلیفۃ الرسول کو کسی طرح واپس کر سکوں، جس پر سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنا ہے کہ جن کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں تو ان پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں شام فتح ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو فلسطین اور اس کے گرد و نواح کا والی مقرر فرما دیا، اور معاذ بن جبل کے انتقال کے بعد دمشق کا امیر بھی سیدنا یزید بن خیر کو بنا دیا۔ آپ کا وصال مبارک۔ ملک شام میں طاعون امواس کی بیماری پھیلی تو بڑی بڑی ہستیاں اس فانی دنیا کو خیر آباد کہے گی۔ ان میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور معاذ ابن جبل بھی اسی طاعون امواس میں شکار ہوئے، اور اسی بیماری میں گورنر دمشق صحابی رسول حضرت یزید بن ابو سفیان بھی مالک حقیقی سے جا ملے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید بن ابو سفیان کے وصال پر بہت صدمہ ہوا، اور انہوں نے یزید بن ابو سفیان کی جگہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کو شام کی ولایت سنبھالنے کے لیے خط تحریر فرمایا۔ حضرت عتبہ بن ابی سفیان سیدنا معاویہ کے برادر محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیدا ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق نے آپ کو طائف کا والی مقرر کیا۔ 43 ہجری میں جب حضرت عمرو بن عاص نے وصال فرمایا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مصر کا والی مقرر فرمایا۔ سیدنا عتبہ بن ابی سفیان بڑے قادر الکلام اور فصیح البیان خطیب تھے۔ مصر میں آپ جیسا کوئی خطیب نہ تھا۔ سیدنا عتبہ 1 سال تک مصر کے والی رہے، پھر مصر میں ہی آپ کا انتقال ہوا اور وہیں پر آپ کی آخری آرام گاہ بنی۔ اب ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرگان کا مختصراً ذکر کرتا ہے۔ سیدنا معاویہ کی 2 حقیقی بہنیں سیدت جویریہ اور ام الحکم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ رملہ بنت ابو سفیان جو ام المؤمنین ام حبیبہ کے نام سے مشہور ہوئیں، اور جن کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص تھا۔ سیدت جویریہ کا پہلا نکاح سعد بن ابی حبیش بن اسد سے ہوا، جن کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح عبد الرحمن بن الحارث سے ہوا۔ سیدت جویریہ جنگ یرموک تک میں شریک تھیں، اور آپ کی ہمشیرہ ام الحکم کے بارے میں معلومات میسر نہیں۔ سیدت معاویہ کی ازواج و اولاد۔ سیدنا معاویہ کی ایک زوجہ کا نام میسون بنت بہدل الکلبی ہے۔ ان سے آپ کا ایک بیٹا یزید اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام امت المشارق تھا، جس کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ سیدنا معاویہ کی ایک دوسری بیوی کا نام فاختہ بنت قرظہ تھا جو عبد مناف سے تھی۔ اس بیوی سے 2 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ سیدنا معاویہ کی بیویوں میں کنود بنت قرظہ کا نام بھی آتا ہے۔ یہ فاختہ کی بہن تھی جس سے انہوں نے اسے طلاق دینے کے بعد شادی کی تھی۔ اسی طرح سیدنا معاویہ کی بیویوں میں ایک خاتون نائلہ بنت عمارہ کا نام بھی ملتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔